ہماری کائنات کتنی بڑی ہے۔ 21ویں صدی کے اس ماڈرن زمانے میں بھی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا گھر یا ایک فٹ بال کا گراؤنڈ کتنا بڑا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے۔ لیکن جب بات کائنات کی آتی ہے تو پھر یہ تصور کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ کیا اس وسیع کائنات کا کہیں اختتام بھی ہوتا ہے؟ اگر اس کا آخری کنارہ ہے تو اس کنارے سے آگے کیا ہے؟ کائنات کو سمجھنے کے لیے ہم شروع کرتے ہیں ہماری زمین سے، جس کی لمبائی 40,000 کلومیٹر ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم عام انسانوں کے لیے یہ فاصلہ کتنا زیادہ ہے۔ لیکن جو زمین انسانوں کے لیے اتنی بڑی ہے وہ کائنات کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے۔ اس کے لیے ہم شروعات کرتے ہیں اپنے قدرتی سیٹلائٹ یعنی چاند سے، جو زمین سے دکھنے میں بہت قریب لگتا ہے لیکن اصل میں یہ اتنا بھی نزدیک نہیں ہے جتنا ہم سوچ رہے ہیں۔ چاند زمین سے 3,84,000 کلومیٹر دور ہے اور روشنی کو بھی وہاں سے زمین پر آنے میں 1.3 سیکنڈ لگتے ہیں۔ ناظرین، روشنی اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے جس کی رفتار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ روشنی 1 سیکنڈ میں زمین کے گرد 7 چکر لگا سکتی ہے۔ اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ روشنی کی رفتار کتنی زیادہ ہے۔ تو اب آتے ہیں واپس چاند کی طرف، جس کا فاصلہ زمین سے اتنا زیادہ ہے کہ چاند اور زمین کے درمیان میں 30 اور زمینیں فٹ ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہ فاصلہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم زمین کے پڑوسی سیارے مریخ کی بات کریں تو اس کا فاصلہ زمین سے 200 ملین اور 75 کلومیٹر ہے۔ روشنی کو بھی وہاں سے زمین پر آنے میں 20 منٹ لگتے ہیں۔ انسان کے ہاتھوں بنایا گیا وائجر 1 نامی جہاز اب تک کائنات میں سب سے زیادہ دور ٹریول کر چکا ہے اور اس کا زمین سے فاصلہ 141 ایسٹرونامیکل یونٹ ہے۔ ایک ایسٹرونامیکل یونٹ زمین اور سورج کے درمیان فاصلے کو کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وائجر 1 زمین اور سورج کے آپسی فاصلے سے 141 گنا زیادہ دور ہے۔ اس جہاز نے جاتے ہوئے زمین کے دور سے ایک تصویر بھی کھینچی تھی جس میں زمین ایک ڈاٹ یا نقطے کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ وائجر 1 خلا میں 17 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہے، جو کہ سننے میں بہت تیز ہے۔ لیکن اگر اسی رفتار سے یہ چلتا رہا تو آنے والے 33,000 سال میں بھی یہ ہماری کہکشاں سے نہیں نکل پائے گا، کیونکہ ہماری کہکشاں ایک سرے سے دوسرے سرے تک روشنی کو بھی جانے میں 1,00,000 سال لگتے ہیں۔ ستاروں کی اگر بات کی جائے تو ہمارا سب سے قریبی ستارہ پراکسیما سینٹوری ہے، جس کا فاصلہ زمین سے 4 نوری سال ہے۔ مطلب روشنی کو زمین سے وہاں تک پہنچنے میں 4 سال لگتے ہیں۔ لیکن اگر اسی رفتار سے وائجر 1 نامی جہاز اس تارے کی طرف بڑھتا رہا تو تقریباً 70,000 سال بعد یہ وہاں تک پہنچ جائے گا۔ یہ فاصلے تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم اپنی کہکشاں کی بات کریں تو ہماری کہکشاں میں 2 ارب سے زائد ستارے ہیں اور ہر ستارے کے گرد کوئی نہ کوئی سیارہ ضرور چکر کاٹ رہا ہے۔ لیکن رکیے، یہ تو کائنات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ ہماری کہکشاں سے باہر جھانکیں تو آپ کو ہماری پڑوسی کہکشاں نظر آئے گی، جو ہماری اپنی کہکشاں سے دگنی بڑی ہے۔ لیکن اگر آپ مزید اس سے بھی باہر جھانکیں تو آپ کو ملے گا لوکل گروپ آف گلیکسیز، جس میں ہماری کہکشاں کی طرح 54 گلیکسیز موجود ہیں۔ لیکن اگر آپ مزید جھانک کر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا ورگو کلسٹر، جس میں کہکشاؤں کے 100 سے زیادہ گروپ موجود ہیں۔ اگر آپ مزید جھانک کر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کلسٹر 11 کروڑوں نوری سال تک پھیلا ہوا ہے۔ لیکن کائنات تو اس سے بھی بہت بڑی ہے۔ اگر آپ کائنات کو مزید زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا لینی کا سپر کلسٹر، جس میں ورگو کلسٹر ایک ڈسٹ پارٹیکل جتنا ہے اور یہ 55 کروڑ نوری سال تک پھیلا ہوا ہے۔ مگر رکیے، ایک بار پھر کائنات کو زوم آؤٹ کریں، دی آبزرویبل یونیورس، جس کے مقابلے میں لینی کا سپر کلسٹر ایک ریت کے دانے سے بھی چھوٹا ہے، اور یہ وہ کائنات کا کل حصہ ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جس کا ہم نے ابھی تک مشاہدہ کیا ہے۔ یہ تو صرف وہ کائنات ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ باقی کائنات سے ہم لا علم ہیں کہ وہ کیسی ہوگی۔ کائنات کے بارے میں ہم جتنا جانتے ہیں وہ بہت کم ہے، جبکہ باقی کائنات کو ہم نہیں جانتے۔ زمین، جس پر میں اور آپ موجود ہیں، اس کو کائنات کا سینٹر قرار دیا جاتا ہے، جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ لیکن زمین کو مرکز میں رکھتے ہوئے قابل مشاہدہ کائنات 9,300 کروڑ نوری سال تک پھیلی ہوئی ہے۔ جس کائنات کی ہم نے بات کی وہ صرف قابل مشاہدہ کائنات ہے۔ اس کائنات سے آگے کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ ہماری کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک کو ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں
یہ کائنات کا وہ حصہ ہے جسے ہم جانتے ہیں، اور دوسرا نان آبزرویبل یونیورس، جو کائنات کا وہ حصہ ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کسی بلڈنگ پر کھڑا ہو کر اپنے آس پاس سب کچھ دیکھ سکتا ہے جو اسے نظر آتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ آگے مزید کچھ نہیں ہے، بلکہ آگے بھی بہت کچھ ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ ہماری پہنچ سے دور ہے۔ دوسری طرف انفلیشن کی تھیوری کے حساب سے زمین آبزرویبل کائنات کے مقابلے میں اتنی ہی چھوٹی ہے جتنی ایک وائرس ہماری کہکشاں کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ ہماری زمین کو قابل مشاہدہ کائنات کا مرکز قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہمارے ارد گرد موجود قابل مشاہدہ کائنات کا پھیلاؤ 26 بلین نوری سال ہے۔ بات رہی نان آبزرویبل کائنات کی، تو اس کے بارے میں بھی ابھی تک ہم نہیں جان پائے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم کائنات کو مزید کھوجیں گے اور مزید راز ہم پر اشکار ہوں گے۔